شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پچھلے 3 دن سے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اسے ہم کیسے روک سکتے ہیں اور ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ اور بوجھل دل کے ساتھ میرے پیارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو واقعات رونما ہوئے اور خاص کر جو پچھلے 3 دن سے ہو رہا ہے، اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے آپس کے اختلافات اور آپس کی لڑائیوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا کہ جس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ میں یہ نوعہ کہاں سے شروع کروں؟ اگر میں یہ اسپین سے شروع کرتا ہوں تو آپ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں کے حکمرانوں کی آپس کی لڑائیوں نے اسپین کے اندر آج مسلمانوں کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں تو جب ہلاکو خان بغداد کے دروازے پہ کھڑا تھا تو وہاں کے لوگ، وہاں کی عوام، وہاں کے حکمران اور وہاں کے علماء اس بات پہ لڑ رہے تھے اور اس بات پہ مناظرے کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میں اس کا نوحہ رہوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو باقی اسلامی دنیا کا حال ہوا ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شام کے اندر کیا ہوا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، ہم کیوں اس پناہ گاہ کو جو عالم اسلام کی پناہ گاہ ہے اسے اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اگر آپ 1979 میں جائیں، جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہاں کے مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے، جو آج بھی 40 لاکھ کی تعداد میں پاکستان کے اندر پناہ گزین ہیں۔ اگر آپ 1992 کے اندر جائیں، جب سربیا اور بوسنیا کے اندر جنگ جاری تھی اور وہاں پہ مسلمانوں کو بری طرح قتل عام کیا جا رہا تھا، تو اس وقت وہاں کے خاندانوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ اگر آپ برما کے اندر جائیں تو جب برما کے اندر بے انتہا ظلم ہوا، قتل و غارت شروع ہوئی، تو وہاں کے لٹے پٹے خاندانوں نے کہاں ہجرت کی؟ غرض کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی مظلوم جب اس ملک خدادار کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ زمین اسے پناہ دیتی ہے۔ یہ عالم اسلام کی پناہ جو پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پہ آ گئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، ہم جب وہ لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم ان کی آواز بنتے ہیں، مگر آج جب وہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دل کس قدر دکھی اور غمگین ہوں گے کہ یہ وہ ملک ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھایا کرتا تھا، ہماری آواز بنا کرتا تھا، آج اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو خدا را اس بات کو سوچئے، سمجھیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ ملک نہ رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟
हमारी जाए पनाह कहाँ होगी, हमें पनाह देने वाला कोई नहीं होगा। ये इस मुल्क के उन 4 सतूनों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क 4 सतूनों पे खड़ा होता है। वो अदलिया हो, मुकन्नना हो, कोई भी हो, वो 4 सतून हैं जिनके ऊपर किसी भी रियासत की बुनियाद होती है। उनमें से एक सतून भी अपनी जगह ना हो तो रियासत खड़ी नहीं रहती। इस रियासत को, इस मुल्क को अपनी जगह पे खड़ा करने के लिए, खड़ा रखने के लिए उन 4 सतूनों को अपनी जगह पे खड़ा होना पड़ेगा और अपना अपना काम करना पड़ेगा। तब ही ये रियासत आगे बढ़ सकती है, तब ही ये मुल्क खुदादाद आगे बढ़ सकता है। अगर हमने आपस की ये लड़ाइयाँ, ये सियासी लड़ाइयाँ और ये ज़ाती मफादात की लड़ाइयाँ और अनापरस्तियाँ न छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा किस्सा भी, जैसे आज हम लीबिया, शाम, सूडान और इराक की कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को, हम भी इसी तरह की एक कहानी न बन जाए। तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इस पे रो रहे हैं, बहुत से लोग दुखी दिल के साथ इसमें दुआएं भी मांग रहे हैं। हर इंसान, हर मुसलमान जो इस मुल्क खुदादाद के अंदर रहता है, वो अपने हिस्से का काम उसे करना चाहिए और वो कर रहा है। मगर हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इस मुल्क के अंदर आग लगी है उसे किसी तरह बुझाया जाए, उसे किसी तरह कम किया जाए, नहीं तो ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। जब सब कुछ राख बन जाएगा तो फिर ये लड़ाइयाँ किसके साथ लड़ी जाएंगी? कौन बचेगा जिसके साथ अपनी ज़ात और अपनी अना की लड़ाइयाँ आप लड़ोगे? ये रियासत है, ये लोग हैं तो सब कुछ है। अगर ये लोग ही ना रहे, रियासत ही ना रही, तो ये लड़ाइयाँ आप किसके साथ लड़ोगे? तो खुदारा अपनी ज़ात की, अपनी अना की और अपनी मफादात की इन लड़ाइयों को छोड़कर आगे बढ़िए और इस आलमे इस्लाम की पनागाह को जलने से बचाइए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका